السلام علیکم۔ محمد احمد آپ سے مخاطب ہے۔ اخبار میں ایک خبر پڑھی جس کے مطابق اسلام آباد میں اسکول کا ایک 6 سالہ بچہ جس کو کسی بد نصیب نے ریپ کیا۔ انتہائی تکلیف دہ خبر، شرمناک بھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ادارے، وہ اسکول ہوں یا مدرسے، حتیٰ کہ مسجدیں، کیا یہ بچوں کے لیے محفوظ نہیں رہیں؟ اسکولوں کے استاد ہوں، مدرسوں کے استاد ہوں یا مسجدوں کے امام ہوں، کیا سب ایسے ہی ہو گئے؟ یقینی بات ہے کہ سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن عمومی طور پر یہی بار بار میڈیا پر آتا ہے کہ فلاں استاد نے بچوں کو مارا، فلاں مسجد کے استاد نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی، فلاں مدرسے کے کسی استاد نے زیادتی کی۔ عموماً یہ سننے میں بھی آتا ہے اور اخباروں کی زینت بھی یہ خبریں بنتی ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مسجدیں، مدرسے اور دوسرے ادارے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہیں؟ اور کیا ماں باپ اب بچوں کو بھیجتے ہوئے سکون محسوس کرتے ہیں کہ میرا بچہ اسکول گیا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میری بچی مسجد گئی، کوئی پریشانی نہیں، میرا بچہ مدرسے میں گیا، کوئی پریشانی نہیں؟ کیا ایسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ والدین پر خوف طاری رہتا ہے، ماں باپ پریشان رہتے ہیں، مضمحل رہتے ہیں کہ یا اللہ بچے خیر اور عافیت کے ساتھ واپس آ جائیں۔ حالانکہ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ بچوں کو سکول اور کالج یا یونیورسٹی یا مدرسہ یا مسجد میں بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی جو حالات ہو گئے ہیں اس کے بعد صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں بہاولپور یونیورسٹی میں جو واقعہ ہوا وہ بھی اپنی جگہ آپ تھا، یونیک۔ اساتذہ کرام اس میں شامل تھے۔ اسی طرح جو بچے گھروں میں کام کرنے جاتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کیا وہ محفوظ ہیں؟ آپ کے سامنے رضوانہ کیس، ابھی حال ہی کا کیس ہے یہ۔ اس میں بچی کے ساتھ جو ہوا، جو سلوک کیا گیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ بہت سے بچے اور خاص کر غریب ماں باپ کے بچے مجبور ہوتے ہیں گھروں میں کام کرنے پر، مجبور ہوتے ہیں دکانوں پر کام کرنے پر، مجبور ہوتے ہیں ریسٹورانٹس میں کام کرنے پر، مجبور ہوتے ہیں کسی ورکشاپ میں کام کرنے پر، لیکن ان کے ساتھ وہاں انسانیت سوز سلوک ہوتا ہے، انتہائی تکلیف دہ اور پریشان کن سلوک ہوتا ہے۔ اخلاقی طور پر ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہ چیز ظاہر ہے، اور اس کا پتہ یا تو اخباروں سے لگتا ہے یا پھر اس کا پتہ ہمیں میڈیا سے لگتا ہے۔ کیا ہوا ہمیں؟ خواتین و حضرات، ایک زمانہ ایسا تھا جب آبادی اتنی نہیں تھی، لوگ کم تھے، محلوں میں رہتے تھے، سہولیات مہیا نہیں تھیں، مگر عوام پرسکون طریقے سے رہتے تھے۔ بچے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی بے امنی کے۔ بچوں کے ساتھ آپس میں ماں باپ کا اور دوسروں کے ماں باپ کا انتہائی اچھا رویہ ہوتا تھا، انتہائی خوبصورت، محبت والا، شفقت والا۔ نہ اس وقت ٹی وی تھا، نہ اس وقت ریڈیو تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ریڈیو آئے اور ساتھ ساتھ ٹی وی آیا، تب بھی حالات ٹھیک رہے۔ لوگ جن کے ہاں ٹی وی نہیں ہوتا تھا، ان کے بچے رات کو عموماً اپنے ہمسایوں کے گھروں میں
یا ان کی عورتیں بھی ساتھ ہی چلی جاتی تھیں تاکہ ٹی وی کا کوئی پروگرام یا کوئی ڈرامہ یا کوئی دوسرا پروگرام دیکھ کر آئیں۔ لیکن انتہائی امن کا دور تھا، کبھی کوئی ایسی شکایت سامنے نہیں آئی تھی کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور یہ دور کافی عرصہ چلتا رہا۔ پھر کچھ خرابیاں شروع ہو گئیں، کچھ محلے داروں میں آپس میں تعلق داری وہ نہ رہی جو پہلے ہوتی تھی، کچھ اخلاقی معاملات بھی خراب ہوئے، اور اس طرح لوگوں نے دوسروں کے گھروں میں آنا جانا کم کر دیا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب محلے کی ایک بچی کی شادی ہوتی تھی تو سارے محلے والے یہ سمجھتے تھے یہ ہماری بیٹی ہے۔ وہ ہر کام میں شرکت کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن خواتین و حضرات، پھر کیا ہوا؟ آپ کے سامنے ہے جو حالات ہیں، کس طرح پاکستان میں بچوں کے ساتھ، ایون بچیوں کے ساتھ کس طرح کیا کیا معاملات کیے گئے۔ کچھ سال پہلے ابھی قصور شہر میں زینب، انڈیا میں 8 سالہ آصفہ، اور یمن میں ایک اسماء الامیسی لڑکی کے ساتھ، رضوانہ کے ساتھ خدیجہ کیس میں دیکھیں کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، کس طرح کی بے حرمتیاں کی جا رہی ہیں، کس طرح کی عزتیں خراب کی جا رہی ہیں، اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، کس طرح کیا ہو رہا ہے۔ ایک بات بہرحال اس میں بڑی واضح ہے کہ مجرموں کو صحیح معنوں میں سزا نہیں مل رہی۔ زمانہ ماڈرن ہو گیا، ٹیکنالوجی زیادہ آ گئی، موبائل آ گئے، نئے نئے ٹیلی ویژن آ گئے، اور پھر ساتھ ساتھ پروگراموں کا وہ معیار نہ رہا شاید، جس کی وجہ سے معاملات انتہائی تکلیف کی طرف چلے گئے۔ بچے اور بچیاں بالکل محفوظ نہیں رہے۔ معاشرہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم انسان نہیں بلکہ درندے رہ رہے ہیں۔ ہر کوئی خوفزدہ ہے، ہر کوئی اپنے بچوں کے بارے میں انتہائی تشویش میں مبتلا ہے کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ وہ جو رکھوالے تھے، وہ جن کے بارے میں اعتماد تھا کہ یہ بچوں کی حفاظت کریں گے، وہ لوگ جو مسجدوں میں بیٹھے بچوں کو پڑھاتے تھے اور ان پر اس بات کا یقین تھا کہ یہ لوگ جو مذہبی تعلیمات ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، بچوں کے لیے ان کو اعلیٰ تعلیم دیں گے، ان کے اخلاقیات کے بارے میں بتائیں گے، مذہب کے بارے میں بتائیں گے۔ اسی طرح وہ اساتذہ جو کسی زمانے میں اسکول میں باپ تصور کیا جاتے تھے، ان کا کردار کیا ہو گیا؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ یکدم یہ ماحول کیوں بدلا؟ میرے خیال میں تو اس کی ایک بہت اہم وجہ تربیت کی کمی۔ جو مسجدوں کے امام حضرات ہیں یا اساتذہ ہیں، ان کی بھی شاید تربیت نہیں ہو پائی۔ اسی طرح اسکول کے اساتذہ، ان کی بھی تربیت نہیں ہو پائی۔ اور ایک چیز طے شدہ ہے، جب ان کی اپنی تربیت نہیں ہے تو وہ دوسروں کی کیا تربیت کریں گے؟ جب ان کو خود ہی نہیں پتہ یا وہ خود ہی نہیں کرنا چاہتے تو وہ دوسروں کی ان کو کیا ٹریننگ دیں گے؟ یہ چیز ایک بہت اہم ہے۔ معاشرے میں ایسے بھیڑیا نما استاد، ایسے بھیڑیا نما مولوی، ایسے بھیڑیا نما اسکول ٹیچر، یونیورسٹی کے استاد، کیا وہ ملک میں کوئی اچھا انقلاب لا سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک ایسی نسل پروان چڑھا سکتے ہیں جو باکردار ہو، جس میں اپنے کوئی ضمیر ہو، جو اپنے ساتھ دوسروں کی حفاظت کر سکے؟ خاص کر جو اہم معاملہ ہے وہ خواتین کا ہے، ماؤں کا ہے اور بچیوں کا ہے۔ بچیوں کے بارے میں انتہائی تشویش ہے، ماؤں کے بارے میں تشویش ہے۔ یقیناً بہت سی مائیں ایسا تربیت کرتی ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری ایک جیسی ہیں، لیکن المیہ ساتھ یہ بھی ہے کہ مائیں یا باپ ہی میں یہ بھی کہوں گا، صرف ماؤں کا نہیں، باپ بھی شامل ہے اس میں، اپنے موبائل میں مصروف ہیں، اپنی گفتگوؤں میں مصروف ہیں، باپ اپنے کاروباروں میں مصروف ہیں،
बच्चों के बारे में ख़बर ही नहीं होती, बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिलकर सारे माहौल को एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो बच्चों के लिए महफूज नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम इस माहौल को बच्चों के लिए महफूज बना सकते हैं? ख़वातीन व हज़रात, सोचिए, जवाब आपके पास है। पहला कदम माँ बाप ने उठाना है, फिर असातिज़ा की बारी है, और इसी तरह ये बच्चों के लिए और ख़ास कर बच्चियों के लिए हम एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें वो इंतहाई ईमान के साथ, इंतहाई यकीन के साथ, इंतहाई सुकून के साथ और बेफ़िक्री के साथ अपने मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ें, तालीम हासिल करें और एक अच्छा मुआशरा वजूद में लाएं। शुक्रिया ख़वातीन।